یہ بات بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے کچھ کائناتی قوانین بھی ہیں، کونی کائناتی قوانین، اس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان قوانین کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ مثلاً اس نے یہ قانون بنایا کہ آگ تو جلاتی ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا اللہ کے حکم سے، یا نارو کونی بردن، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں معجزات۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان معجزات کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان مرحوم اس کے سر خیل تھے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں منکرین حدیث کا جو فکر پھیلا ہے تو اس میں معجزات کا انکار بھی شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے طبعی وہ بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں آ سکتا، لیکن نہیں، ہم مانتے ہیں قوانین ہیں، انہی کے تحت کائنات چل رہی ہے، لیکن اللہ جب چاہے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ڈیوائن انٹرونشن۔ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ کہ قانون بنانے کے بعد البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روز روز نہیں اس میں انٹرونشن کرتا، یہ شاذ واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا کہ آگ نہ جلائے، وہ تو ایک ہی واقعہ ہوا جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ورنہ تو موحدین تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جن کو کہ کھائیوں کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، ان کو جو ہے جلایا ہے، آگ کی طرف جلے۔ اسی طرح کچھ قوانین ہیں اخلاقی، مورل لاز، وہ بھی اس دنیا کے اندر ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات، کہیں اللہ تعالیٰ کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے، لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں کہ جن کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہذیب جو ہے اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قوم کو اور تہذیب کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور پھر ان نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، یہ بھی معین ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک، آل فرعون ہلاک کیے گئے، سدوم اور عامورہ کی بستیاں ہلاک کی گئی۔ یہ ایک ہے گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی۔ اللہ نے رسول بھیجا، قوم نے رد کر دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پھر بھیجا، پھر قوم نے رد کر دیا، پھر مختلف قوموں کا معاملہ ہوا۔ البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے، اگرچہ ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سی ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن قوموں نے ان کو تسلیم کیا، مان لیا اور ایک امت کی شکل اختیار کی، ان کی بھی تاریخ ہوگی۔ یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے۔ قرآن کے پیش نظر تھے عرب، اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے۔ اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جاتی عربوں کو، پہلے جغرافیہ پڑھائی جاتا، کہاں کہاں کون کون سی امتیں مسیح ہیں، کون کون سے رسول آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخوں میں، بلکہ 3 کہہ دیجئے، جو انبیاء اور رسل آئے ان کے حالات بیان کر دیے گئے۔ یہی لوگ تھے جو جزیرہ نماء عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے، یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے، کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ باقی اس علاقے کا جو ہے یہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور ان میں یہ 2 امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔
ایک امت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تورات. ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم وابستہ ہیں، ان کو ہمیں قرآن دیا گیا اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان میں سے جو پہلی امت ہے، ہمارے ذہنوں میں ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے. ویسے بھی ہماری عام بول چال میں یہودی تو گالی بن چکا ہے، تو اب یہودیوں کی تاریخ سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم یہودیوں کے بارے میں کوئی اچھا خیال دل میں لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ اتنی طویل تاریخ اس کی ہے کہ واقعتاً مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہونا ممکن نہیں ہے، نرم گوشہ ممکن نہیں. یہ تو ایک فطری سی بات ہے. لیکن بہرحال تاریخ کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے. آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 1/12 حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے. 550 آیات. مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین کتاب لکھی، اس میں ہر نبی سے متعلق جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعداد بھی دے دی. 555 آیات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے. تو اس سے اس کا اہمیت اندازہ کیجئے. وہ جو میں نے بارہا ایک شعر آپ کو سنایا ہے غالب کا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، وہ بھی بڑا شاعر تھا. تو امت مسلمہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، ایک امت مسلمہ اور بھی تھی، بڑی عظیم تھی. میں اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. کوئی معمولی بات تو نہیں. اور ان میں 1400 برس تک نبوت اس طرح جاری رہی ہے کہ کوئی وقت نہیں آیا جبکہ کوئی نبی نہ ہو. 1400 برس. اور یہ 1400 برس جو ہے ان کا آغاز بھی 2 نبیوں سے، اختتام بھی 2 نبیوں پر. آغاز موسیٰ اور ہارون سے علیہ السلام، اور اختتام عیسیٰ اور یحییٰ پر علیہ السلام. تو اندازہ کیجیے اس کو. پھر ایک اعتبار سے کہ یہ وہ قوم ہے 3500 برس کی تاریخ جو ہے، آپ ذرا نوٹ کیجیے. 3500 برس کی تاریخ ان کی موجود ہے، مدون ہے، لکھی ہوئی ہے. اور کون سی قوم ہے دنیا کی جس کی تاریخ اس طرح مدون ہے؟ تو اب آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اور ان کے مابین بہت مشابہتیں ہوں گی. یہ گویا کہ سنت اللہ جو ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور پھر ان کی امت میں جو صاحب امت رسول ہوں ان کی امتوں کے بارے میں بعض حقائق جو ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں بڑی مشابہت ہے. مثلا میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے اور ترمذی شریف میں ہے: لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. لازماً آ کر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. اس میں فصاحت اور بلاغت کا بھی کمال ہے، ادبیت کا بھی کمال ہے اس حدیث میں. جوتوں کی مشابہت جو ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جوتوں کو جوتے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے رخ کے حساب سے فرق نظر آئے گا، تو یوں ہوں گے. تلوے ملا دیجئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ 2000 برس کا فصل ہے ان 2 امتوں کے مابین. 2000 برس. تو حالات میں تو فرق و تفاوت تو ہوگا. اس امت کی تاریخ 1400 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور اس امت محمد کی تاریخ 600 بعد مسیح سے شروع ہوتی ہے. 1400 جمع 600 2000 سے. تو مشابہت ہے لیکن فرق بھی ہے. لیکن ایسا ہی ہے جیسے جوتوں کے درمیان اوپر سے دیکھو گے تو فرق نظر آئے گا رخ کے اعتبار سے، اور اگر تلوے جوڑ دو گے، ان بٹوین دی لائنز پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حزب النعل بالنعل.
جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کاربن کاپی جیسے ہوا کر، آج کل تو ختم ہوا کاربن پیپر وغیرہ، فوٹو اسٹیٹ اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کچھ ایجاد ہو گیا ہے۔ ایک زمانے میں تو کاربن پیپر ہوتا تھا، اس کے اوپر کاغذ پہ لکھ رہے ہیں، نیچے بھی اتر آیا۔ اب اس میں فرق تو نہیں ہو سکتا کاربن کاپی کے اندر، تو اگر بٹوین دی لائنز دیکھیں گے تو کاربن کاپی۔ اچھا ایک اور پہلو کا بھی، وہ میرا آج کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ امت پر حالات کون سے وارد ہوں گے، وہ تو اس حدیث میں، امت میں کون سی گمراہیاں پیدا ہوں گی یہ ایک دوسرا موضوع ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا۔ یہ جو 10 رکوع ہیں، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک سورہ بقرہ کے، جس میں ایک طویل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس کے نتیجے میں تم معزول کیے جا رہے ہو، اور اب تمہاری جگہ امت محمد کو ہم نصب کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے اندر بٹوین دی لائن دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا ساری گمراہیاں جو وہاں پیدا ہوئی تھی یہاں بھی پیدا ہوئی، جموں کی تم، وہ بھی حزب نعل بن نعل ہے، اعتقادی، اخلاقی، ہر طرح کی وہ ساری گمراہیاں جو وہاں تھی یہاں بھی ہوئی۔ البتہ اس حدیث کے اندر اور ایک دوسری حدیث میں ایک نقشہ اور کھینچا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو مسند احمد کی ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازم اے مسلمانوں پیروی کرو گے انہی راستوں کی جن پر تم سے پہلے لوگ چلے تھے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَهَبٍ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ قالوا یا رسول اللہ اَیَہُودُ وَالنَّصَارَىٰ، حضور یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں، ہم سے پہلے کون گزرے، کیا یہود اور نصاری؟ قال فمن اذن، اور نہیں تو اور کون، وہ نہیں تو کون۔ اور یہ دوسری حدیث کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کو سنایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبُ نَعْلٍ مِّن نَعْلٍ، اس میں ایک اور سخت ترین بات کہی گئی ہے، حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، ترمذی کی روایت۔ اگر اس سابقہ امت میں کوئی ایسا بد نصیب، بدبخت، شقی اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی، تو تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کچھ قوانین ہیں ان قوانین کے تحت، جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔